السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ اب آئیے میں اس خطیب کے حضور پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جو الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی خوبصورت کے ساتھ، بڑے خوبصورت اور حسین لب و لہجے میں خطابت کا اسلوب جانتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جماعت کی خطابت کے اسٹیج پر اپنی موجودگی اور اپنی آواز کی بلندی اور اپنی تقریر کی انفرادیت سے بڑی تیزی کے ساتھ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، ملک ہندوستان کے کونے کونے میں اپنے متوسط قد کے ساتھ پورے وقار و اعتبار کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ و تولا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے قبل تھوڑا ماحول بنا دیجئے۔ ابھی بھی جو لوگ میری دائیں جانب حالت قیام میں ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کب وہ رکوع میں چلے جائیں گے، تو ان تمام حضرات سے یہ گزارش ہے جو دائیں جانب ہے کہ پلیز سٹ ڈاؤن، آپ اگر جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی اور اس پروگرام کے وقار میں آپ کا یہ یوگدان ہمیں اچھا لگے گا۔ آپ کے بیچ فضیلت الشیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ و تولا آپ کے بیچ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بينك وبيني فبعد المشرقين فبئس القرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب۔ رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم رب زدنی علما۔ آمین۔ قابل احترام صدر محترم فضیلت الشیخ عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ و تولا، قابل محترم ناظم جلسہ فضیلت الشیخ میرے مخلص دوست جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، ہاتھ کاٹھی، کمل گھاٹی، ہرن پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں،
آج کے اس پروگرام کا پہلا مقرر کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے، اور اس پروگرام سے جو بھی بات ہو میرے ذریعے سے یا میرے بعد جتنے بھی مقررین حضرات ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے کی اور ساتھ ساتھ میں ہم جميع مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت سوچنے کے بعد کہ کس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے خطاب کروں، ابھی میں مغرب بعد ہمارے ایک دوست ہیں اشفاق صاحب، ان کے ذریعے ان کے ساتھ میں ادھر جب گیا تو میری نظر یہاں کے نوجوانوں کے اوپر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ جلسے میں جو ماحول ہونا چاہیے وہ ماحول نہیں ہے، بلکہ لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور لڑکیاں سج دھج کر کے آ رہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جلسے جیسی جگہوں میں اگر آدمی اپنا ایمان نہ بچا پائے تو پھر بازار میں کیا ایمان بچائے گا؟ پھر میں نے سوچا ہمارے پاس دنیا کی سب سے پوتر اور سب سے بہترین کتاب قرآن کی شکل میں موجود ہے، سب سے بہترین کتاب، جس کتاب کے ایک ایک حرف میں پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور ایک ایک حرف کو اگر انکار کر دیا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان کے فرمان حدیثوں کی شکل میں موجود، اس کے باوجود یہ قوم گناہوں پہ ڈوبی ہوئی ہے۔ کارن کیا ہے؟ آج ہم سے اور آپ سے اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی یہ جلسے تو اسٹارٹ ہوئے ہی ہیں، ابھی پورا مارچ آپ کے جھارکھنڈ میں لگ بھگ ہر دن کہیں نہ کہیں جلسہ ہے۔ اتنے گناہ، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ گناہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نبی اکرم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد نبی اکرم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے، عن البر والاسم، گناہ اور نیکی کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شارٹ کٹ اور 2 لفظوں میں آپ نے جواب دیا، فرمایا نیکی اگر تم جاننا چاہتے ہو، البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کو نیکی کہا جاتا ہے، اچھے اخلاق کو۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، پھر فرمایا اگر تم گناہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو تمہارے دل میں کسی کام کے کرنے کی وجہ سے اگر کھٹک پیدا ہو، کوئی غلط کام کر رہے ہو، دل دھک دھک کرنے لگے، ہاں کھٹک پیدا ہو، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک ہونے لگتی ہے نا، کوئی غلط کام کرتا ہے، جلسے میں دیکھیے ارے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، رضاکار وغیرہ دیکھ لیا تو ڈنڈے برسیں گے ابھی، ہے نا۔ وَكَرِيتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ وَكَرِيتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگوں کو اگر یہ بات پتہ چل جائے، لوگوں کو اگر میری حرکت معلوم ہو جائے تو لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا،
اس کو کہتے ہیں گناہ. گناہ کر رہے ہیں تو کھٹک معلوم ہو, اور اگر وہ گناہ لوگوں کو معلوم چل جائے تو لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی واٹ لگ جائے گی. یہ سمجھ لیجیے آپ شارٹ کٹ میں, یہ ہے گناہ. پتہ یہ چلا گناہ اس کام کو کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, جو لوگوں کے سامنے کرنے سے وہ شرماتا ہو. زنا سب کے سامنے تھوڑی کرتا ہے, شراب سب کے سامنے تھوڑی پیتا ہے, جوا سب کے سامنے تھوڑی کھیلتا ہے, موبائل کا استعمال غلط جگہوں پہ ہو رہا ہے, بند کمرے میں ہو رہا ہے, اور سب کے سامنے تو بڑا اچھا بنا بیٹھا ہے. دل کے اندر کھٹک پیدا ہو, آپ سمجھ جائیے وہ گناہ ہے. ہاں, کسی کا موبائل چورا رہے ہیں تو آپ کے دل میں دھک دھک دھک, ارے دیکھ لیا تو, چوری کر رہے ہیں تو, غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو رہا, تو آپ سمجھ جائیے یہی گناہ ہے. اور لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کی عزت چلی جائے گی, تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ گناہ ہے. آپ نے گناہ کو سمجھ لیا, اب آگے بڑھیے. گناہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اب اس کو دیکھیے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یعظم اعظم عند اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا پاپ کون سا اللہ کے رسول؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ تو اللہ کی نظر میں گناہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اس موقع پہ سب سے بڑا گناہ کی ڈیفینیشن اور تعریف میں آپ نے یہ فرمایا تھا, ان تجعل للہ وہو خلقک, یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لو, کسی کو تم ساجی سمجھ لو, کسی کو تم پارٹنر سمجھ لو, کسی کو تم عزت ذلت دینے والا سمجھ لو, یعنی اللہ کے برابر تم کسی کو مان لو, جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, عزت تمہیں اللہ نے دی ہے, وہی تمہاری زندگی کا مالک ہے, اور اس اللہ کے برابر اگر کسی کو تم سمجھ لو تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ یہی ہے, سب سے بڑا پاپ یہی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاپ سے بچنے کے لیے, اس گناہ سے بچنے کے لیے, اس جرم سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ نے حضرت معاذ ابن جبل کو فرمایا تھا, اور آپ نے نصیحت کی تھی کہ معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو, اے معاذ ابن جبل سنو, تم کو کچھ بھی ہو جائے, تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, تمہیں جلا بھی دیا جائے, اے معاذ ابن جبل سب کچھ کر لینا, لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا. سب کچھ کرنا لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا. ان قتلتا او حرقتا, اگر تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے, قتل کرا لینا, جلا لینا, لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک مت کرنا. پتہ یہ چلا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. پھر پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے سمایون, اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک, اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو تم قتل کر دو, رحم مادر ہی میں مار دو, بچے دانی کو ختم کروا دو, اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے کھلانا پڑے گا, مجھے پلانا پڑے گا, مجھے پرورش کرنی ہوگی, مجھے کپڑا لتا دینا پڑے گا, اس ڈر کی وجہ سے تم اپنے بچے کو قتل کر دو. فرمایا امام کائنات نے کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ان بندوں کو, یعنی تیری زندگی میں جو بچے ہیں اس کو تم کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دو. یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے. اور آج دیکھیے یہی کچھ ہو رہا ہے. شادی کرنے کے بعد ہم ابھی بچہ نہیں لیں گے, لگتا ہے کہ اس کی فیکٹری کی چیز ہے, یہ جب چاہے گا تب بچہ لے لے گا. ایسا تھوڑی ہے, ابھی بچہ نہیں لیں گے, بعد میں لیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کئی کیس اس طریقے سے ہمارے پاس ایسی باتیں بھی آئی ہوئی ہے کہ مولانا ایسا ہوا, اس کے بعد ہم نے سوچا چلو 4-5 سال ہو گیا, اب بچہ لے لیتے ہیں. اب بچہ کے لیے وہ ترس رہا ہے,
بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی شکل میں، جس کو ہم اور آپ رحم مادر میں مار رہے ہیں. رحم مادر میں یہ اللہ کی نظر میں دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہ آج ہمارے یہاں گناہ دیکھیے، یہ تو گناہ ہو گئے. اب اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ ہیں. نماز کو ترک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر نماز کے بعد، اللہ کے رسول روزانہ یہی پوچھا کرتے تھے نماز کے بعد، فجر نماز کے بعد، کہ کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے اگر دیکھا ہوتا تو بول دیتا ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتا دیتے. ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے فرشتے نے اٹھا کر کے ایک جگہ لے گیا، اور جب فرشتے وہاں لے کر کے گئے اور میں جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے، اور کھڑے آدمی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اور اسی پتھر سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر وار کرتا ہے، مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ پتھر دور چلا جاتا ہے. اچھا، اور جب وہ پتھر لانے کے لیے جیسے جاتا ہے اور لے کر کے آتا پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ سزا کس کو دی جا رہی تھی؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ نے فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جو فرض نماز ترک کرتا ہے، اپنے بستروں میں سو کر کے گزارتا ہے، اپنے موبائل کے چکر میں لگ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، اپنی تجارت میں لگ کر کے، دکان میں لگ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز چھوڑ کر کے سوتے رہتا، آرام کرتے رہتا ہے. فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز چھوڑنے والے کو یہ سزا دی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو اتنے سارے گناہ ہماری زندگی میں کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ آج دیکھیے مسجدیں ہماری ویران ہیں، آباد نہیں ہے. چند بزرگ نظر آئیں گے، ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں. کارن کیا ہے؟ اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا اس پہلو کی طرف نظر دوڑائیے کہ یہ گناہ ہو کیوں رہا ہے. ہم مسلمان ہیں اور گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بھیجا گیا تھا گناہوں سے روکنے کے لیے. کنتم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا گیا، تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. آج بھلائی کا حکم نہیں دے رہا ہے، برائیوں سے روک نہیں رہا، بلکہ برائی کر رہا اور برائی کا حکم دے رہا ہے. آج دیکھ رہے ہیں نا گنگا الٹی بہ رہی ہے، خود غلط کام کر رہا اور دوسرے کو بھی اپنے طرف بلا رہا ہے، اپنے پاس بلا کر کے خود غلط کام کروا رہا ہے. میرے بھائیوں آپ نے کبھی سوچا یہ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد. جب انسان کے شریر میں، انسان کے باڈی میں، انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا شریر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا ٹکڑا، پورا باڈی، پورا جسم، پورا شریر خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ خراب تو سب کچھ خراب. وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے. آج دل ہی اپنے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنا دل دے دیا ہوا ہے. ہاں آج دیکھتے ہیں نا نیو سال کے موقع پہ دل بنا کر کے ہیپی نیو ایئر لکھتے ہیں. ابھی ویلنٹائن 14 فروری کا وہ دن گزرا، ہاں دل بنا کر کے بھیج رہا ہے. دل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، دل دوسرے کو دے رہا ہے. دل کے اوپر کوئی اور قابض ہے، کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ اٹھائے تو اٹھے، وہ جگائے تو جگے.
وہ بلائے تو جائے، وہ سلائے تو سوئے، وہ SMS کرے تو رپلائی کرے۔ میرے بھائیو آج ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی آپ نے فرمایا تھا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب کوئی بندہ یا کوئی بندی اگر غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، تو پاپ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ پاپ کیا تو کالا دھبا لگ گیا، پاپ کیا، غلط کام کیا تو ایک کالا دھبا لگ گیا۔ اگر معافی مانگ لی تو وہ کالا دھبا نکل گیا، اور معافی نہ مانگی تو پاپ چڑھتا گیا، اور اتنا پاپ چڑھ گیا کہ اس کا پورا دل کالا ہو گیا۔ اب قرآن کی آیتیں اس کو ذرہ برابر اثر نہیں کرتی ہے۔ قرآن کی آیتیں سنتا تو ضرور ہے، لیکن میرے بھائیو جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جلسے پہ جلسے کرتے جاؤ، تقریر پہ تقریر کرتے جاؤ۔ مولوی صاحب ہم تو صرف انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم نمبر دینے کے لیے آتے ہیں کہ کون سے مولوی نے اور کون سے خطیب نے اچھی تقریر کی ہے۔ ہم تو نمبر دینے کے لیے آتے ہیں، ہم تو سدھر نہیں سکتے ہیں۔ بس زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں مل سکتی ہے۔ ہم تو اس دنیا کے اندر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم انجوائے کریں گے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ پہ گناہ کر رہے ہو تو پورا دل کالا، اور اسی کو قرآن نے اس انداز پہ نوٹ کیا ہے، اور اس انداز سے قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے، شراب اور جوا اور زنا کرنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یا گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی دل میں زنگ لگ گیا ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اثر نہیں کر رہی ہیں، اب محمد الرسول اللہ کا فرمان اس کو بدل نہیں رہا ہے، اب دنیا کی چیزیں اس کو اچھی لگنے لگی ہے، دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی یہ رونق اسے اچھی لگ رہی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، اسے ایک آیت پڑھنے کو بولو میرے بھائیو، ایک آیت پڑھ کے سنا نہیں سکتا، دعا پڑھ پوچھو تو دعا بتا نہیں سکتا۔ وہ جنازے کی دعا ہو یا مجلس کی دعا ہو یا گھر میں داخل ہونے کی دعا ہو یا گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہو یا سواری میں چڑھنے کی دعا ہو، اسے ایک بھی دعا معلوم نہیں ہے۔ پوچھو کیوں دعا یاد نہیں ہے، جواب دیتا مولوی صاحب دعا یاد کرتا ہوں، یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور گانا پوچھ لو تو ایسا لگتا ہے اسی نے گانا لکھا ہے، اسی نے گانا، صرف سانگ میوزک سن لے تو بتا دے یہ گانا ہے، اور اس کا گائیکار یہ ہے، لکھنے والا یہ ہے، اس فلم کا گانا ہے۔